सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مکتوبہ فکر بھی ہے، یعنی جن کو بریلوی مکتوبہ فکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ان کو صرف یہی ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا صرف یہی کام ہے کہ اپنے بزرگوں کو بچانا، اپنے بابوں کو بچانا۔ ناظرین دیکھیں، ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں لیکن ولیوں کو پوجتے نہیں ہیں، ولیوں کو ولی مانتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کا مقام انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ کر دیں، یعنی بڑھا دیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ناظرین آج جو ہم آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے ان کے اندر ایک اور، یعنی مولانا نیا ہی کوئی مولانا صاحب ہیں، اب وہ جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، یہی آیت بیان کر کے اپنے بزرگوں کو ثابت کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں بزرگ ایسے مدد کرتے ہیں، بابا فرید ایسے مدد کرتے ہیں، بابا محی الدین چشتی ایسے مدد کرتے ہیں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مدد کرتے ہیں۔ تو یہ آیت دلیل بنا کے یعنی وہ بیان کر رہے ہیں، وہ ترجمہ اپنی مرضی سے یعنی مرضی کا کر رہے ہیں۔ ناظرین دکھ والی بات یہ ہے، حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یقین مانیے کیا ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ صرف بزرگوں کو بچانا ہے، پھر معاذ اللہ استغفر اللہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، بلکہ پورا قرآن ہی میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ بلکہ آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک آنے والا پوچھتا ہے، ماں جی یہ بتائیں محبوب علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آیا کہ تو قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، پورا قرآن ہی میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو خیر ناظرین ہم وہ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کہ ان کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے اور یہ کیوں یعنی ایسے کام کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی اپنی کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اور قوم کو گمراہ رکھنا ہے؟ ساتھ ہم آپ کو اور بھی ویڈیو دکھائیں گے، فیصلہ آپ کا ہوگا۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو مولانا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم ضرور اس پر ایمان لانا، پھر ولا تنصرنہ، ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ اللہ نبیوں سے کہہ رہے مصطفیٰ کی مدد کرنا، خود کیا کرے گا؟ جیتے رہو بھائی۔ اچھا مولانا یہ بات یہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے کہ سارے نبی اپنے زمانہ نبوت کے بعد محمد کی مدد کریں، یہ اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے؟ کیا اللہ کو پتا تھا یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ نہیں اللہ کو یہ پتا تھا یہ سارے 2 نبیوں کو نکال کر، زکریا اور عیسیٰ کو نکال کر باقی سارے نبی قبروں میں ہوں گے، اللہ کو اس وقت پتا تھا جب یہ وعدہ لے رہا تھا؟ اچھا پتا تھا اللہ کو پھر بھی کہہ رہا ہے مدد کرنا، تو پھر اس میں کیا حرج ہے اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں تو مدد کر سکتے ہیں؟
सुबह तुम्हें उस चौक में बिठा के किसी ने कहना किसी ने मदद की है, कभी किसी नबी ने कब्र में जाके भी मदद की है, उसे कहना बिल्कुल की है। अगर वो कहे कहां की है, उसे कहना 50 नमाजें अल्लाह ने मोहम्मद को मेराज की रात दी थी, वो 50 लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक कब्र वाला मिला था, उसने कहा था ज्यादा है, आप वापस गए, उसने फिर आके कहा था ज्यादा है, आप फिर वापस गए, उसने फिर कहा था ज्यादा है, वो कब्र वाला मिलता था, उसने कहा था ज्यादा है, आप वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, आप वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, आप फिर वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, आप फिर वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, आप वापस गए, फिर कब्र वाला आया, उसने कहा ज्यादा है, वापस जाए। ये 50 नमाजों से आज उम्मत 5 नमाजें किसी कब्र वाले की मदद से पढ़ रही है। 1450 साल पुराना कुरान मैं पढ़ रहा हूं, 300 साल से तुम्हें पैदा हुए हैं, तुम्हें 300 साल से समझ आई है कि कब्र वाले कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे साथ लग जाते हैं। सुबह से 50 नमाजें शुरू कर दो, क्योंकि 5 तो बनती ही उनकी हैं, जो कभी दाता साहब सलाम करे, कभी पाक पतन सलाम, कभी हौसल आजम को सलाम करे, कभी करबला सलाम करे, कभी मदीने सलाम करे। मरतबा सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। लोगों ने मालूम किया कि कहाँ गए, दजला की तरफ पता चला तशरीफ ले गए हैं। तलाश करते गए, देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं और मछलियां निकल निकल कर आपको सलाम कर रही हैं, कदम चूम रही हैं। इसी इसना में एक बड़ी नफीस जाए नमाज देखी, तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक होकर बिछ गई। इतने में बहुत से लोग आकर जाए नमाज के गिर्द जमा हो गए। जोहर का वक्त था, तकबीर हुई, हुजूर इमाम हुए, नमाज कायम हुई। जब आप तकबीर कहते तो हामिलान अर्श उठाने वाले फरिश्ते आपके साथ तकबीर कहते। जब आप तस्बीह पढ़ते तो 7 आसमान के फरिश्ते आपके साथ तस्बीह पढ़ते। और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो आपके लबों से सब्ज रंग का नूर निकलकर आसमान की तरफ जाता। उनासिम बि इमामिहिम, क़यामत के दिन आवाज लगेगी, लोगों को उनके इमामों के साथ पुकारा जाएगा। आवाज लगेगी, कहाँ गौस पाक के मुरीद? आवाज लगाएगी, ये आवाज लगेगी जब कहाँ है कादरी, तो हम क्या कहेंगे? लब्बैक। गौस पाक के मुरीद कहाँ हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमें तो पुकार लगेगी ख्वाजा साहब की तरफ से भी हैं, ख्वाजा नक्शबंद भी, ख्वाजा सोहरवर्द भी, दाता साहब भी, बाबा साहब भी। हमें तो हर वली की तरफ से पुकार होगी। तुम किसी को मानते नहीं, तुम सोचो किधर जाओगे। जनाब अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, और जो किसी मुश्किल घड़ी में मुझे मदद के लिए पुकारे, मैं उसकी उस मुश्किल को दूर करता हूं। और जो मेरा नाम लेकर किसी शिद्दत और किसी मुश्किल में आवाज लगाए, मेरी वजह से उसकी मुश्किल दूर हो जाए। जो अल्लाह की बारगाह में किसी हाजत में मेरा वसीला पेश करे, उसकी हाजत अल्लाह मेरे नाम के वसीले से पूरी कर देगा। ये अल्लामा इमाम शख्सनवफी आप फरमाते हैं, ये सिर्फ दावा ही नहीं है बल्कि ये मुजर्रब है। जब किसी ने मेरे गौस का नाम पुकारा, उसके काम आया। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। बड़ा मजमा, 70,000 का मजमा मिंबर पर जब खुतबा दे रहे थे, खुतबे के दौरान छत पर से एक निहायत ही काले किस्म का सांप नमूदार हुआ, जिसकी हैबत ऐसी थी कि मजमे में से लोग इधर से उधर होने लग गए। उस सांप की दहशत से लोग घबरा गए, लेकिन वो सांप छत से ऊपर से आते आते सीधे सरकार गौसे पाक के कंधे पर आ गया। गौसे पाक के कंधे पर आ गया निहायत ही काले किस्म का जहरीला सांप, जिसको देखकर मजमा मुंतशिर हो रहा। गौसे पाक खुतबे में मसरूफ है, और उसके बाद वो सांप आपके गर्दन से आपके जुब्बे में दाखिल हुआ, आस्तीन में गया, सीने पर आया, दूसरे आस्तीन में गया, गर्दन में आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस उधर ही गया। गौसे पाक के एक जुमले में भी लग़ज़िश नहीं है। खुतबा जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहा। और उसके बाद उस सांप ने फसीह अरबी में आपसे कलाम किया। कहा है अब्दुल कादिर, मैं आजमाइश के लिए आया था, इससे पहले मैंने कई लोगों को आजमाया, उनके या तो जुबान में लुकनत आ गई, या तो पैर हिल गए, या तो फिर अपना
بیان چھوڑ دیا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، خطبہ جاری رکھا۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لرزش بھی نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام عبد القادر ہے، میں قادر کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ۔ قدرت پر یقین رکھتا ہوں، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی، میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے۔ موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا، وہ تو امتحان تھا، ٹل گیا۔ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں جامع مسجد منصور کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، ایک سانپ آیا اور اس نے آ کر میرے سجدے کی جگہ پر اپنا منہ کھول لیا۔ میں جب سجدے میں گیا تو اس کو ہٹا کر سجدہ کیا، لیکن اس کے بعد وہ سانپ میری گردن سے لپٹ گیا، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ ایک میری آستین سے اندر داخل ہوا اور دوسری آستین سے باہر نکلا، لیکن میں نماز کے اندر مشغول رہا، اور اس کے بعد جب میری نماز مکمل ہوتی ہے میں نے اس کو دیکھا تو وہ سانپ یہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب میں اسی مسجد جامع مسجد منصور کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور عجیب الخلقت وہ شخص نظر آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی اس شخص کے قریب سے گزرے تو اس شخص نے کہا، وہ کہنے لگا کہ میں وہی سانپ ہوں جس نے کل آپ کو نماز میں تنگ کیا تھا، اور میں جن ہوں، میں نے بہت سارے اولیاء کو اس طرح تنگ کیا ہے، لیکن آپ جیسا ثابت قدم میں نے کسی کو بھی نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے اس بندے کو یہ نہیں پتا اللہ رب العالمین عالم ارواح کے اندر انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لے رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، عالم ارواح کے اندر 2 کانفرنس رب العالمین نے کروائی ہیں۔ نمبر 1 پہ نمبر پہ جو موضوع تھا وہ تھا توحید۔ جب اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کو اکٹھا کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں آپ کا رب ہوں یا نہیں، سورہ اعراف کی آیت ہے، تو ہم سب کہہ کے آئے ہیں قالوا بلا، ہاں ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا کس مقصد کے لیے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا تاکہ جن اور انسان میری عبادت کریں۔ نظیر دوسری کانفرنس اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا فرما کے جمع فرما کر انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا جا رہا ہے، کیا میری انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں آپ کو شریعت دے دوں، آپ کی حکومت چلتی ہو، شریعت چلتی ہو، آپ کی قوم آپ کی فرما بردار ہو، لیکن میرا رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، میرا رسول آ جائے آخری، پھر آپ نے اپنی حکومت کے سکے نہیں چلانے، پھر آپ نے اپنی شریعت نہیں چلانی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ محبوب علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ اور یہ بندہ جو آپ نے سنا ہے شروع میں، یہ بندہ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء سے مدد مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی اللہ رب العالمین یہ بات کر رہا ہے کہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، فرمایا اپنی حکومت کے سکے نہیں چلانے، فرمایا آپ نے میرے محبوب علیہ السلام کے امتی بن جانا ہے۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے انبیاء علیہ السلام کو عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اس بندے کو یہ نہیں پتا ادھر وعدہ لیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک شرط پہ نبوت ملے گی، شرط یہ ہے کہ جب میرا آخری پیغمبر آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، پھر آپ نے اپنی حکومت کے سکے نہیں چلانے، میرے محبوب علیہ السلام کا امتی بن جانا ہے، ان کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ آپ اقرار کرتے ہو تو سب نے اقرار کیا۔ اب میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا چلوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی، محبوب علیہ السلام کا یہ پروانہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اورات پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے کافی علماء سے یہ سنا ہوگا۔ تو تورات کے اورات پڑھ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے غصے کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پیارے عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب چہرہ دیکھا محبوب علیہ السلام کا، فوراً کیا فرمایا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے،
اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میں رب کو رب مان کر راضی ہو گیا, میں آپ کو نبی مان کر راضی ہو گیا, اور میں دین اسلام کو دین اسلام مان کر راضی ہو گیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, یعنی مسکرا رہے ہیں. اگلی بات ہم کرتے چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے پیارے عمر, اگر اب جس نبی کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے اگر وہ نبی بھی آ جائے, اب وہ نبی بن کر نہیں آئے گا بلکہ وہ میرا امتی بن کر آئے گا. تو نبی ان لوگوں کو بندہ کیا سمجھائے؟ میں یہی کہوں گا کہ دعا کیا کریں, اللہ پاک ایسے لوگوں کو عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن ترجمے کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا خصوصی جو میں کرتا چلوں, یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ عوام الناس کو لوگوں کو بھی کہنا شروع کر دے کہ آپ بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کریں, کیونکہ آپ کو پتا یہ کہتے ہیں جی اگر آپ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, استغفر اللہ معاذ اللہ. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.